हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क की एक और वीडियो पे, और हम बहुत टाइम के बाद रिएक्शन दे रहे हैं उनकी कोई वीडियो पे। एंड गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो मिली है, और ये जो टाइटल है, मतलब जिसकी आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं, उनके बारे में हमने पहली बार सुना है। और जिस तरह का नाम है उससे वो मुझे फॉरेनर लग रहे हैं। हाँ, है ना। पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या टॉपिक है इस वीडियो का। तो वीडियो का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट डेनियल एंड साथ में दनियाल लिखा है। तो हमें प्रॉपर मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, डेनियल होगा या दनियाल होगा। अगर दनियाल है तो ये उर्दू वर्ड है। हाँ, तो बट फिर भी मुझे लग रहा है कोई फॉरेनर आई थिंक हो भी सकते हैं, या फिर नॉर्मल भी कोई भी हो सकते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में कोई आइडिया नहीं, पहली बार नाम सुना, तो बहुत एक्साइटेड है। और स्टार्टिंग से हमें स्टोरी पता चलेगी तो ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगती है। और ये प्रॉफिट है, इनके बारे में ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ें होंगी जो हमें नहीं पता है। सो वो तो वीडियो देख के पता चलेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है कि जब मुस्लिम दुनिया की खिलाफत की गद्दी पर दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। इनके दौर में ही मुसलमान फौज हमारी दुनिया के इतिहास की एक बड़ी सुपर पावर यानी पर्शियन एम्पायर को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो गई थी। मगर दोस्तों, पर्शियन एम्पायर के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम के दौरान ही जब मुसलमानों ने ईरान के एक शहर कि जिसको शुस्तर या तुस्तर के नाम से जाना जाता था उसको फतह किया और वहां से माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू किया, तो उनको एक बड़ा ही अजीबोगरीब ताबूत मिला। एक ऐसा ताबूत कि जिसके अंदर एक इंसानी बॉडी मौजूद थी। जब उस ताबूत को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर जिस इंसान की बॉडी मौजूद थी वो इंसान हद से ज्यादा लंबा था। इतना ज्यादा लंबा कि जितनी लंबाई उस दौर में इंसानों की हुआ ही नहीं करती थी। इतना ही नहीं, उस ताबूत के साथ मुसलमानों को बहुत सारी अशरफियाँ और एक अंगूठी भी मिली। लोकल लोगों के मुताबिक जब कभी भी किसी को मजबूरी में कर्जा चाहिए होता था तो वो इस ताबूत के पास से मौजूद इन अशरफियों को ले जाया करता था, और बाद में जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाया करती थी तो उन अशरफियों को वापस कर दिया करता था। इतना ही नहीं, जब कभी कोई इंसान नियत गड़बड़ हो जाने की वजह से इनको वापस नहीं करना चाहता था तो वो फौरन बीमार हो जाता था। साथ ही साथ लोकल लोगों ने मुसलमानों को ये भी बताया कि जब कभी भी इस इलाके में बारिश नहीं होती है और सूखा पड़ जाता है तो वो इस ताबूत को खुले आसमान के नीचे रख देते हैं, और उस ताबूत की बरकत से ही खुदा उनके इलाके में बारिश कर देता है। लिहाजा मुसलमानों के जो सिपे सालार थे यानी हजरत अबू मूसा अशरी, उन्होंने फौरन एक खत लिखा और हजरत उमर की तरफ रवाना किया। जैसे ही हजरत उमर ने इस पूरे ताबूत के बारे में सब कुछ खत के अंदर पढ़ा, उन्होंने फौरन एक आलिम को बुलवाया। ये उस दौर के वो बड़े और काबिल आलिम थे कि जो पहले यहूदी हुआ करते थे मगर उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। लिहाजा उन आलिम साहब ने पहले तो उस खत को बड़ी ध्यान के साथ पढ़ा और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स पर गौर व फिक्र करके हजरत उमर को बताया कि वो ताबूत और उसके अंदर जो बॉडी मौजूद है वो किसी और की नहीं बल्कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की है। दोस्तों, वही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि अल्लाह मुझको आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में दफन करे। आपको बताते चलें कि जैसे ही हजरत उमर को इन तमाम चीज़ों के बारे में खबर हुई, उन्होंने फौरन अपने सिपे सालार को जवाब लिखा और उसमें लिखा कि यह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम हैं, इसीलिए तुम फौरन रात के अंधेरे में ही 13 अलग अलग जगहों पर कब्र खोदो, और ये 13 ऐसी जगह हों कि जिसकी खबर किसी को भी न हो, और उनमें से ही किसी एक कब्र में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दफना दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया, और यही वजह है कि आज तक हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की एग्जैक्ट कब्र का किसी को भी पता नहीं है। मगर दोस्तों, आप में से लगभग सभी लोगों के दिमाग में अब ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये दानियाल अलैहिस्सलाम थे कौन। तो दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमको 8 से लगभग 2500 साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है कि जब बनी इसराइल की हुकूमत सदकिया नाम के एक बादशाह के हाथों में हुआ करती थी। ये बादशाह न सिर्फ सुस्त और नाकामयाब था बल्कि हद से ज्यादा अय्याश भी था। हमेशा बुरे कामों में ही लगा रहता था। इसके दरबार में भी या तो झूठे नजूमी मौजूद थे या फिर इसी की तरह मक्कार लोग।
ایون بنی اسرائیل کے عام لوگ بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے گناہوں میں شامل رہا کرتے تھے اور خوب شوق کے ساتھ آئے دن گناہ کرتے رہتے تھے۔ وہ سارے پروفیٹس یعنی پیغمبر کہ جو وقت وقت پر ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے جاتے تھے، یہ ان کو یا تو قتل کر دیا کرتے تھے یا پھر قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ مصر کے ایک فرعون کہ جس کا نام نقو تھا، اس نے اپنی ایک بے انتہا خوبصورت کنیز کو بنی اسرائیل کے حکمران یعنی صدقیہ کے پاس بھیجا۔ یہ کنیز دراصل دوستو آپس میں دوستی قائم کرنے کے لیے ایک تحفے کے طور پر بھیجی گئی تھی، مگر ساتھ ہی میں مصر کے فرعون کی طرف سے یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ میری یہ بے انتہا خوبصورت کنیز اپنے دھرم کو نہیں بدلے گی، بلکہ مصر کے پرانے خداؤں کے بتوں کی ہی عبادت کیا کرے گی۔ اتنا ہی نہیں، فرعون کی طرف سے یہ بھی شرط رکھی گئی کہ اس کنیز کو حاصل کرنے کے لیے صدقیہ کہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس کو بھی اپنے خدا کو چھوڑ کر مصر کے خداؤں کے بتوں کی ہی عبادت کرنا ہوگی۔ مگر ظاہر ہے صدقیہ بھی اس خوبصورت کنیز کے عشق میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ وہ ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا میں بابل کی سلطنت سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتی تھی، لہٰذا جیسے ہی بابل کے بادشاہ یعنی بخت نصر کو اس بارے میں خبر ملی کہ مصر اور یروشلم کی سلطنتیں آپس میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہیں، تو اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے فوراً بنی اسرائیل کی سلطنت کی راجدھانی یعنی یروشلم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یروشلم شہر کو چاروں طرف سے بخت نصر کی فوج کی طرف سے گھیر لیا گیا۔ مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس وقت بابل کی فوج یروشلم شہر کو چاروں طرف سے گھیرے کھڑی ہوئی تھی، اس وقت بھی بنی اسرائیل کا یہ بادشاہ یعنی صدقیہ بیچ میدان میں خیمہ لگا کر عیاشیاں کر رہا تھا۔ لہٰذا بالکل اسی وقت ہی بابل کی فوج سیدھے یروشلم شہر میں داخل ہو گئی۔ راستہ میں جو بھی ملتا اس کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح سے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، باقی جتنے بھی بچے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کو پوری طرح سے فتح کر لینے کے بعد بابل کے بادشاہ یعنی بخت نصر نے یہودیوں کو یہ آرڈر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی سب سے مقدس جگہ یعنی ہیکل سلیمانی کو پوری طرح سے برباد کریں۔ لہٰذا یہودیوں نے روتے ہوئے اپنی ہی سب سے مقدس جگہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد بخت نصر پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم کو یعنی یہودیوں کو بھیڑ اور بکری کی طرح ہانکتے ہوئے قیدی بنا کر اپنے شہر بابل کی طرف لے گیا۔ ان قیدی بنائے گئے لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، جو اس دور میں جوان ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا اس طرح سے اب بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے بابل شہر میں اپنی زندگی قیدیوں کی طرح گزارنا شروع کر دی۔ اتہاس کاروں کے مطابق ایک بار بابل کے بادشاہ یعنی بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے سارے نجومیوں اور جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ وہ پہلے تو اس کا خواب بتائیں، یعنی یہ بتائیں کہ آخر میں نے رات میں خواب میں کیا دیکھا ہے، اور اس کے بعد اس خواب کی تعبیر یعنی اس کا مطلب بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی فرمان جاری کیا کہ اگر یہ جادوگر اور نجومی ایسا نہ کر سکیں تو ان سب کے ٹکڑے کروا دیے جائیں۔ لہٰذا یہ سنتے ہی تمام جادوگروں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بادشاہ سے بہت فریادیں کی، لیکن بادشاہ نے ایک نہ سنی، اور آخرکار سبھی جادوگروں اور نجومیوں کی موت کے لیے ایک تاریخ بھی طے کر دی۔ لیکن جب جادوگروں کو بادشاہ بخت نصر کی طرف سے دیے گئے سارے دن ختم ہو گئے اور وہ آخری دن آیا کہ جس دن سرکاری لوگ ان تمام جادوگروں اور نجومیوں کی لسٹ تیار کر رہے تھے، تو اسی دن اچانک سے حضرت دانیال علیہ السلام کے جو بابل شہر سے باہر قیدی بنائے گئے یہودیوں کی ایک بستی میں رہا کرتے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں بادشاہ بخت نصر کا نہ صرف خواب بتا دوں گا بلکہ اس کے خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے کے پورے شہر میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ ہر کوئی یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کام کو بابل کے بڑے سے بڑے نجومی اور جادوگر نہ کر سکے، آخر ان کو حضرت دانیال علیہ السلام کیسے کریں گے۔ کچھ دیر کے بعد ہی بخت نصر کے شاہی سپاہی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو لے کر بخت نصر کے سامنے پہنچے۔ بخت نصر کے دربار میں پہلے سے ہی پورے شہر کے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ سارے لوگوں کے سامنے بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرا خواب اور اس کی تعبیر بتانا شروع کیجئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کے آرڈر پر اس کا خواب بتانا شروع کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے دیکھا ہے کہ زمین کے وسط میں یعنی زمین کے مڈل میں ایک بہت اونچا پیڑ ہے۔ آپ ابھی اس پیڑ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے کہا کہ اس پیڑ کو کاٹ دو، اس کی شاخیں تراش دو اور اس کے پتے جھاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو، تاکہ سب لوگ جان لیں کہ حق تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔
جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کا خواب بتاتے جا رہے تھے ویسے ویسے بخت نصر کے چہرے کا رنگ بھی بدلتا جا رہا تھا، اور پھر آخر کار برداشت نہ کر پا کر بخت نصر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ میں اس کے سارے چھوٹے وزیر بھی کھڑے ہو گئے۔ بخت نصر نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے عبرانیوں کے نبی، تو نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ لفظ بلفظ سچ کہا ہے، چلو اب میرے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اس کے بعد دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، تمہارے خواب کی جو تعبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک وارننگ ہے۔ خواب میں موجود جو ایک پیڑ ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اسی طرح سے ایک دن آپ کی بھی سلطنت مٹ جائے گی۔ اس کے بعد بخت نصر نے دانیال علیہ السلام سے کہا کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی نصیحت ہے؟ اس پر دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اپنی غلطیوں کو سچائی سے اور اپنے برے کاموں کو یعنی بدکاریوں کو مسکینوں یعنی کہ غریبوں اور بھوکوں پر رحم کر کے دور کیجیے۔ یہ سب سن کر بخت نصر فوراً اپنے دربار میں کھڑا ہوا اور اس نے تمام لوگوں کو یہ فرمان جاری کیا کہ ہر عام اور خاص انسان کو یہ مطلع کر دیا جائے کہ عبرانیوں کے اس بندے کے اندر کوئی مقدس روح کام کر رہی ہے، اس کے لیے کوئی راز نہیں ہے، اس کا معبود یعنی خدا تمام معبودوں کا معبود ہے۔ اس عقلمند انسان کی تعظیم و تکریم یعنی رسپیکٹ کرنا ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو نہ صرف بہت سارے قیمتی تحفوں سے نوازا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک خاص عہدے پر بھی رکھ لیا تھا۔ وہ ہر چیز میں حضرت دانیال علیہ السلام سے مشورے لیا کرتا تھا، مگر ظاہر ہے بخت نصر کا وہ خواب بھی تو پورا ہونا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی بخت نصر کی موت ہو گئی اور اس کے جو جانشین ہوئے یعنی اس کے آنے والے اگلے لوگ وہ بہت ہی ناکام اور کمزور ثابت ہوئے۔ انہوں نے غصے میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اپنے دربار سے الگ کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، بہت جلد ہی پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب سائرس دی گریٹ نام کے ایک حکمران نے بابل پر حملہ کر کے بابل شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس شہر کو فتح کر کے ان یہودیوں کو بھی آزاد کرایا کہ جن کو بابل کے ہی بادشاہ یعنی بخت نصر نے قیدی بنایا تھا۔ نہ صرف آزاد کرایا بلکہ ایک بار پھر سے ان کو یروشلم میں لے جا کر آباد کیا اور ان کے ہیکل سلیمانی نام کی اس مقدس جگہ کو بھی ایک بار پھر سے تعمیر کروایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سائرس دی گریٹ کون تھے کہ جن کو ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے ریلیٹڈ کچھ اتہاسک کتابوں میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ جب بادشاہ وقت یعنی دارا فسٹ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا وزیر بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے جو کچھ خاص وزیر اور عہدیدار ہوا کرتے تھے کہ جو حضرت دانیال علیہ السلام سے جلا کرتے تھے، تو انہوں نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ دانیال ایک ایسا انسان ہے کہ جو ہمارے ہی مذہب کے خلاف غداری کرتا ہے۔ ان سب کی باتوں میں آ کر دارا فس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک ایسے کنویں میں پھینکنے کا آرڈر جاری کیا کہ جس کے اندر شیروں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، مگر دانیال علیہ السلام کیونکہ ایک پیغمبر تھے اسی لیے ان شیروں نے بھی دانیال علیہ السلام کو کچھ نہیں کیا، جس کے بعد سے اب دارا فسٹ بھی حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہی رہا کرتا تھا اور ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام کیا کرتا تھا۔ ویسے تو دوستو حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ آج بھی ایران کے شہر شوش میں موجود ہے، مگر ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ان کی قبر ایگزیکٹ کس جگہ پر موجود ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں پتا ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سو گائز ویڈیو بہت زیادہ اچھی تھی، مطلب سٹارٹنگ سے انہوں نے ساری چیز ایکسپلین کری شروع سے لے کے اینڈ، مطلب جو بھی ہوا تھا، اینڈ لاسٹ میں جیسے ایک چیز انہوں نے جب بتائی کہ وہ ایک گفا تھا آئی تھنک، وہاں پہ ان کو پروفٹ کو مطلب انہوں نے کائنڈ آف ڈالا تھا اور وہاں پہ اتنے سارے لائنس تھے اور obviously guys کتنا زیادہ وہ خوفناک ہوگا وہ ٹائم وہ جگہ اور وہ، کیونکہ اتنے سارے لائنس ہیں اور لائنس سوچو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو مطلب اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کچھ تو ایسی پاور تھی، ہاں کچھ تو پاور تھی، کیونکہ جیسے بول رہے تھے کہ وہ جو انہوں نے مطلب لائک وہ ہر چیز کائنڈ آف پریڈکٹ کر لیتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ جو کنگ تھا اس کی بھی پریڈکٹ کیا تھا یہ سب، تو اس کے بعد سے وہ انہیں بہت ماننے لگ گئے تھے۔ تو مطلب اس چیز وہ ایک جو لاسٹ میں انہوں نے بتایا اس سے ہم وہ چیز اور فیل کر سکتے کہ ہاں یار
कुछ तो पावर होगी, कुछ तो वो होगी एंड हमें सबसे मजा मतलब अच्छा ये लगा कि हमें एक और प्रॉफिट के बारे में जानने को मिला। मतलब पहले हमने बहुत एक दो प्रॉफिट के नाम सुने थे, जो लाइक प्रॉफिट मोहम्मद, हमने ये तो सुना था, पर हमें इतना ही पता था। अब हमें जानने के लिए मिल रहा है नहीं, एक से ज्यादा है। एंड हमें हर एक की स्टोरी अब जानने के लिए मिल रही है, जिससे इनका हमें ये पता चला, मतलब इनकी क्या स्टोरी थी हमें ये पता चला। हाँ, इनका तो हमने नाम भी नहीं सुना था, बट अब पता चला है तो अच्छा लग रहा है सुन के। प्रेडिक्ट भी किया था कि पेड़, मतलब उन्होंने सपने में वो किंग ने ड्रीम में पेड़ का देखा था, तो फिर उन्होंने बताया इसका मतलब ये है कि ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी जो मतलब सल्तनत है वो हमेशा के लिए रहेगी। हाँ, वो भी एक दिन मतलब उसका भी मतलब एंड होगा। हाँ, बट बहुत बुरा एंड होगा। हाँ, बट लाइक मतलब हमें सच में गाइस और भी लाइक हमें अभी 4-5, मुझे ऐसा लगता है 4-5 नहीं, बहुत सारे लाइक हम 4-5 ही बोलूंगी मैं कि हमें 4-5 प्रॉफिट के बारे में ही अभी पता है। और भी वीडियोस होंगी, जैसे आज ये वीडियो हमें मिली है और सच में गाइस हमने पहली बार नाम सुना है, नाम तो पहली बार है ना। इस और भी ऐसे लोग होंगे जो हमें नहीं मतलब प्रॉफिट होंगे, या और भी किसी की वीडियो होगी जो हमें नहीं पता होगी, तो प्लीज हमें सजेस्ट करना, हमें बहुत अच्छा लगता है और भी हमें जानने को मिलता है, नया नया चीजें हमें पता चलती हैं। सो बताना आपको वीडियो कैसी लगी, रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।